پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو روزی، رزق، پیسہ ہر طرف سے آپ پر برسنا شروع ہو جائے گا۔ رزق اور دولت کے لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کی روزی کھل جائے، آپ کو غیب سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے، تو اس وظیفے کو آپ کو چلتے پھرتے کسی بھی وقت ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو فجر کے بعد پڑھ لیتے ہیں، مطلب فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ لوگ یہ وظیفہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کیونکہ یہ خاص جو وقت ہے پڑھنے کا اس وظیفے کا، وہ فجر کے بعد کا وقت ہے، مطلب فجر کی نماز جیسے ہی ادا کر لو تو آپ لوگ فوراً یہ وظیفہ، اس عمل کو کر لینا۔ انشاءاللہ یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے، یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ، یہ عمل جس کسی نے ایک مرتبہ کر لیا، وہ ساری زندگی جو ہے وہ اس پر پیسہ برستا رہتا ہے۔ پیسے کی مطلب ساری زندگی اس پر بارش ہوتی رہتی ہے۔ میرے پیارے بھائی اور میری بہنیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، نیپال میں ہو، پوری دنیا کے آپ لوگ جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں موجود ہو، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ہی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ کیونکہ آپ لوگوں کو اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نہ ہی کوئی دن کی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی، نہ ہی جگہ کی۔ جب آپ کو وقت ملے سکون سے بیٹھ جاؤ، یہ ایک تسبیح پڑھ لو۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے اپنی زندگی میں فجر کے بعد یہ وظیفہ بہت دفعہ پڑھا ہے۔ یہ وظیفہ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو ایک دن آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے۔ اس عمل کو آپ چاہے تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر فوری طور پر آپ لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں تو جس ترتیب سے، جس طریقے سے میں آپ کو آج کا عمل بتانے لگا ہوں، بالکل اسی طریقے سے آپ کو کر لینا ہے۔ اپنی طرف سے آپ لوگ تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ بالکل آپ لوگوں کو جو چیز بتائی جائے اس پر عمل کرنا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو جیسے ہی یہ وظیفہ پڑھ لو گے، آپ لوگوں کی خالی جھولی فوراً بھر جائے گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے میں نے دو وقت بتائے، یا تو فجر کے بعد فوراً پڑھ لو، یا تو چلتے پھرتے کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ ساری زندگی اگر پیسوں کی بارش دیکھنا چاہتے ہو کہ پیسہ آپ کی زندگی سے کبھی دور نہ جائے، چاہتے ہو کہ آپ کو غیبی طریقے سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے، تو میرے پیارے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ لوگ فجر کے بعد یا چلتے پھرتے صرف ایک مرتبہ، صرف پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ عمل کر لو نا میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو کافی ہے۔ لیکن آپ لوگ چاہیں تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس کا نقصان نہیں ہے۔ اب وظیفہ سمجھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ لوگ، اگر آپ کے پاس ایک تسبیح موجود ہو، تسبیح پکڑ لیں۔ اگر تسبیح موجود نہ ہو تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ بھی یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت آسان وظیفہ ہے میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا آسان کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے ہی آرام سے، بڑے سکون سے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ وظیفہ مشکلوں کو ختم کر دیتا ہے، روزی کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ غیبی طریقے، اگر آپ کو بالکل آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہو، مثال کے طور پہ آپ کا قرضہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، دن بدن قرضہ آپ کا اترنے کی بجائے چڑھتا جا رہا ہے، مطلب بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگ چلتے پھرتے یا فجر کے بعد سکون سے بیٹھ جائیں، یا چلتے پھرتے پڑھیں۔ چلتے پھرتے سے مراد میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ نہیں کہ آپ کو روڈ پہ چلتے ہوئے پڑھنا ہے۔ چلتے پھرتے سے مراد پورے دن میں آپ لوگ کہیں بھی آنا جانا روٹین وائز چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ کہیں بھی ہوں، دکان پہ، آفس میں، گھر میں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اور فجر کے بعد پڑھیں گے تو بھی یہی طریقہ ہوگا، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا۔ اور عمل کی اجازت کے لیے آپ کو دو کام کرنے ہیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے ایک تو آپ کو اپنا نام کامنٹس میں لکھ دینا ہے، اور دوسرا کام آپ کو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اجازت بھی مل جائے گی، اور آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل بھی کر لیا جائے گا۔ اب میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفہ سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ میری بہنیں، میرے بھائی دونوں پڑھ لیں، اور کوشش کرنا کہ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، اسی وقت آپ لوگ
بنا وقت ضائع کیے، بنا سستی کیے اسی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ فوری طور پر دیکھنا غیب سے آپ کو رزق بھی ملے گا، پیسے بھی ملیں گے، اور اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ آپ کی قسمت خراب ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد قسمت بھی بدل جائے گی۔ قسمت کے بند دروازے انشاءاللہ آپ لوگوں کے فوراً کھل جائیں گے اللہ پاک کے حکم سے۔ جتنی بھی بڑی حاجتیں ہوں گی، مراد ہوں گی، انشاءاللہ آپ کی ایک دن کے اندر اندر پوری ہوں گی۔ جب بھی وظیفہ شروع کریں سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر پڑھنا آتا ہے تو جو نماز میں پڑھتے ہیں، یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک آتا ہو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں، تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو صرف درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اب آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ ہے یا باقی، بہت آسان سا وظیفہ ہے، آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا، بہت ہی کم کوانٹٹی میں پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح موجود ہو، تسبیح پکڑ لیں، نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھتے رہیں، یا باقی یا باقی یا باقی، اسی طرح پڑھتے رہیں، یا باقی کا وظیفہ۔ اس وظیفے کو آپ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے صرف 7 مرتبہ، 7 ٹائم آپ کو یا باقی کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ آج کے عمل میں، آج کا جو وظیفہ ہے اس میں دوسرے نمبر پر، سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ یا غفارو کا پڑھ لینا ہے۔ یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو، صرف 7 مرتبہ۔ یا غفارو کا وظیفہ آپ کو 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ بمشکل آپ لوگ جب یہ عمل کرنے بیٹھو گے تو 30 سیکنڈ نہیں لگے گی۔ یہ پورا عمل 30 سیکنڈ کے اندر اندر آپ لوگ بڑے ہی آرام سے، بڑے سکون سے کر لو گے۔ اور میرے بتانے میں میرے بھائیوں میری بہنوں ایک ایک چیز سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب عمل کرو گے، وظیفہ پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو 30-40 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ اب آپ لوگوں نے یا غفارو کا وظیفہ بھی 7 بار پڑھ لیا، اب آخر میں آپ کو ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیجئے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی بات مس نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھتے ہی دیکھ لیجئے گا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مراد ہو، یہ وظیفہ جب عمل پورا یہ کمپلیٹ ہو جائے، یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ شروع سے جب سے درود پاک سے پڑھا 2 وظائف میں بتا چکا ہوں، اب آپ کو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ آخری وظیفہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اس وظیفے کو، یہ جو وظیفہ ہے یا ذل جلال والاکرام کا جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ آپ کو سب سے آخر میں آج کے عمل میں پڑھنا ہے۔ جو بھی میرے بھائیوں میری بہنوں میں نے وظائف بتائے، ان کی کوانٹٹی جو بتائی گئی ہے، جتنی بتائی گئی ہے، آپ کو اتنی ہی پڑھنی ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو بالکل بھی کمی پیشی نہیں کرنی کہ آپ کو میں نے مثال کے طور پر ایک وظیفہ بتایا 7 مرتبہ، آپ کہیں میں اس کو 10 بار پڑھ لیتا ہوں تو مجھے کچھ زیادہ فائدہ۔ آپ ویسے نارملی روٹین میں یہ سب وظائف الگ الگ جتنی مرتبہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے اس کے اندر یہی کوانٹٹی ہونی چاہیے۔ آخری وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا یہ بھی آپ کو پڑھنا ہے، یہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم 11 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ جب پڑھ لو تو میرے بھائیوں میری بہنوں ہر چیز آپ کو تفصیلی طور پر بتائی گئی ہے۔ پھر بھی ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر ہوگا، شروع میں آپ دیکھ لیجئے گا یا درمیان میں، تو آپ لوگ جو ہے وہ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مسئلہ جو ہے وہ وظیفہ سمجھ نہیں آیا تو۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں آخری وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا آپ نے پڑھ لیا
تو اس کے بعد آپ کو پہلے تو درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھا تھا وہ درود پاک پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔